چلیے آج کے ولاگ کی شروعات ایک میٹھے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا مجربانہ آزمایا ہوا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے نہ صرف لوگوں کے رزق کے دروازے کھولے بلکہ بے گھر لوگوں کو چھت دی، جسے عمل کرنے سے، جسے پڑھنے سے مقروضوں کو سکون ملا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید لوٹائی۔ اور اگر آپ بھی اپنا گھر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین وقت اور بہترین جگہ پر آپ کے لیے بھی ایک دروازہ کھول دے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں وہ دعا بھی بتاؤں گی جس کے بعد اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور عمل کرنے کا مکمل طریقہ سنیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری کرے۔ یا رب، جو بے گھر ہیں انہیں باعزت چھت عطا فرما، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں انہیں وسیع رزق سے نواز دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں بھی نور بھر دے، سکون بھی ہو اور تیری رحمت کا سایہ بھی۔ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں انہیں کبھی خالی نہ لوٹا، اور ہمیں وہ گھر عطا فرما جو ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور ہمارے رہنے والوں کے لیے بھی بہتر۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ کرائے کے گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ کرائے تو ہم ہر حال میں دیتے ہیں، لیکن وہ سکھ نہیں ہوتا جو ایک اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ بچے سکون سے کھیل نہیں پاتے، چھوٹے لوگوں کے چھوٹے گھر جو ہوتے ہیں وہ بھیگی ہوئی راتیں جب چھت ٹپکتی ہے مگر آپ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ دن جب مالک مکان کا فون آتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کہیں آج کرایہ نہ یاد دلا دے، وہ پریشانی جب بجلی کا بل زیادہ آ جائے یا گیس نہ آئے، گھر چھوٹا اور بچے سکون سے کھیل نہ پائیں، اور وہ خوف بھی اللہ جانتا ہے جب کوئی کہہ دے ہم نے گھر بیچنا ہے، 1 مہینے میں خالی کر دیں، اور آپ سوچتے رہ جائیں اب بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے، کس گھر میں جائیں، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میری بہنوں بھائیوں، اگر آپ یہ سب دکھ جھیل رہے ہیں تو یقین کریں اللہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، ہر بے بسی کو سن رہا ہے اور ہر دعا کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا ہے، اور اللہ پاک کے بہت ہی پیارے اسماء الحسنی، ان کا آج عمل بتانے جا رہی ہوں۔ 2 ایسے اللہ پاک کے پیارے نام اور ان کے ساتھ ہی جمعے کے دن کا ایک بابرکت عمل جسے آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور اپنی چھت بھی دے دیتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا مجربانہ آزمایا ہوا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے نہ صرف لوگوں کے رزق کے دروازے کھولے بلکہ بے گھر لوگوں کو چھت دی، مقروضوں کو سکون دیا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید لوٹائی۔ اور اگر آپ بھی اپنا گھر چاہتے ہیں، اللہ سے اپنا گھر مانگ رہے ہیں، تو وہ ایک بہترین وقت اور بہترین جگہ پر آپ کے لیے بھی ایک دروازہ کھول دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ عمل یہ ہے کہ اللہ کے 2 نام یا واسع یا رزاق، یہ اسماء الہی وہ دروازے کھولتے ہیں جنہیں دنیا بند سمجھتی ہے، وہ راستے بناتے ہیں جن کی انسان نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی، کیونکہ واسع کا مطلب ہے وسیع دینے والا، وسعتیں کرنے والا، اور رزاق تو اللہ پاک ہی ہے، رزق دینے والی اسی کی ذات ہے۔ ہم اسے پکاریں گے اسی نام سے تو وہ ضرور آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور ان دونوں ناموں کو، دونوں اللہ پاک کے پیارے ناموں کو اگر آپ ایک ساتھ ملا کر ایک عمل کرتے ہیں، عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں مستقل پڑھیں، اللہ پاک کو وہی عمل پسند ہے جو مکمل طور پر کریں، بھلے چھوٹا سا ہو، آسان سا ہو۔ تو آپ روزانہ فجر کے بعد کا خاص عمل اس طرح کریں گے کہ فجر کی نماز کے بعد چند لمحے اپنی زندگی کے لیے رکھیں، 313 مرتبہ یا واسع یا رزاق آہستہ، سکون سے، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، یہیں پر چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ آخر میں اسی کے ساتھ میں آپ کو جمعے کے دن کا ایک عمل بتاؤں گی جو اسی کے ساتھ کرنا ہے آپ نے۔ یہ اللہ پاک کے نام پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں اور صرف ایک دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی اپنا ذاتی گھر عطا فرما جس میں برکت بھی ہو، سکون بھی ہو اور تیری رحمت بھی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بندہ واسع اور رزاق کو پکارتا ہے تو تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے اور ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے ہر جمعے پر، جمعے کے دن خاص عمل یہ کرنا ہے
بعد نماز عصر اور مغرب سے پہلے جو گھڑی ہوتی ہے اس وقت آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ساتھ میں سورہ رحمان پوری محبت اور احساس کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ چھوٹی سی دعا جو میں اسکرین پر لگا دیتی ہوں، یہی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یقین مانے دل سے مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور آپ سب میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ جو میرا گھر زیر تعمیر ہے، اللہ پاک اس کو جلدی مکمل کروا دے، تو انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مکمل ہوم ٹور شیئر کروں گی۔ اور عمل کے دوران آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ صرف آپ نے الفاظ نہیں پڑھنے، آپ نے خود کو بھی بدلنا ہے۔ نیت صاف رکھیں، دعا مانگیں لیکن جلدی نہ کریں، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اور شکر کریں، شکر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ برکت آتی ہے۔ استغفار کریں، استغفار تنگی کو دور کرتی ہے، تنگی دور کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہوتا ہے۔ صدقہ کریں لیکن روزہ نہ کریں، چاہے 10 روپے کا بھی صدقہ کر لیں۔ صدقہ چاہے چھوٹا ہو لیکن دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے، آپ کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، آپ پر آنے والی بری گھڑیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ گھر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی بدل دے، تو اس عمل کو اپنی روزمرہ کا حصہ بنا لیں اور کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ کسی اور کے لیے خیر مانگیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ کبھی کبھی انسان اپنا گھر خود نہیں بنا پاتا، لیکن اللہ کسی وقت ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے اسے وہ گھر ملتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر آمین ضرور کہیں۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بہترین باعزت اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، جب آپ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے جب آپ سورہ رحمان پڑھیں، اس کے بعد یہ 3 دعائیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ کوئی بھی دعا 101 مرتبہ آپ پڑھیں، جمعے کی آخری گھڑی میں آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اور وہ دعا آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وہ دعائیں میں اسکرین پر لگا دیتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ خیرن۔